بلا تاخیر میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسی آواز آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اور یہ محفل میلاد جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت رہی ہے کہ ہمارے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب اس محفل میلاد کو آخر تک لے جاتے ہیں اور بام عروج تک لے جاتے ہیں۔ میری مراد انتہائی خوبصورت آواز کے حامل بلبل چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز مکرم لائق ست تکریم و احترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میرے کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، میری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اپنی محبتوں کا ثبوت دیں، اس ذکر کا ادب کریں، ہر غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں۔ یہ عاشقوں کا وتیرہ نہیں رہا کہ حضور کے ذکر کے دوران گفتگو کریں یا شور مچائیں، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ میں بڑے مؤدب انداز میں آپ تمام بھائیوں سے عرض کروں گا کہ خدا را اس ذکر کا ادب کریں تاکہ اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ یہ وقت بڑا ہی اہم وقت ہے، اور آج جو محفل سجی ہے ہر سال سجتی ہے کہ تحقیق جو کی گئی ہے اس کے مطابق جب میرے آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا ہوا تو 12 ربیع الاول شریف اسلامی مہینہ تھا، اور اپریل کی یہی وہ گھڑیاں تھیں۔ تو یہ یقیناً بڑی مقدس گھڑیاں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ابھی ہے بھی پیر، تو یہ بڑی کہ پیر کا روزہ حضور رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی نے جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس دن میں میری ولادت ہوئی۔ تو میرے آقا تو ہر ہفتے میلاد منایا کرتے تھے۔ آج ہم سال میں ایک دفعہ جمع ہوتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں بہت ہی عقیدت سے بیٹھیے گا تاکہ پڑھنے والا بھی اچھا پڑھ سکے۔ اسٹیج ذوق کا مرکز ہوتا ہے اسٹیج، اور اسٹیج پر اگر ذوق و شوق قائم رہے تو عوام بھی اس کا اثر لیتی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ سب سمجھدار ہیں اور اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں گے۔ آئیے محبت سے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو تیری نگاہ میں آ گیا، جو تیری نگاہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ جو تیری نگاہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہیں۔ کوئی کیا بتائے کہ چیز کیا، یہ گداز عشق رسول ہے۔ کوئی کیا بتائے کہ چیز کیا، یہ گداز عشق رسول ہے۔ جو نہاں ہو دل میں تو آگ ہے، جو نظر میں آئے تو پھول ہے۔
جو نہاں ہو دل میں تو آگ ہے، جو نظر میں آئے تو پھول ہے، کوئی اہل دل ہی بتائے گا کہ شعور کیا ہے اصول کیا، کوئی اہل دل ہی بتائے گا کہ شعور کیا ہے اصول کیا، تیری جستجو ہی شعور ہے، تیری آرزو ہی اصول ہے، تیری جستجو ہی شعور ہے، تیری آرزو ہی اصول ہے۔ تو نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے۔ یہی شاعر اپنی ہے آرزو، وہ دیار ہو میرے روبرو، یہی شاعر اپنی ہے آرزو، وہ دیار ہو میرے روبرو، کہ جہاں عطا کی ہیں بارشیں، کہ جہاں کرم کا نزول ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ نعت سنو، نعت کسے کہتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ارے بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اصالت کل، امامت کل،
سیادت کل عمارت کل سبحان اللہ اصالت کل، ہر ایک جو اصل ہے وہ حضور ہے. اصالت کل، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل سرداری، امارت کل سلطنت بادشاہی، حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے، صرف تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوگ مبین، کوئی بھی کہیں. محبوب کو معراج، حضور معراج پر تشریف لے گئے، سدرا کا مقام آیا، جبریل بھی رک گئے، پھر حضور عرش پر پہنچے، پھر عرش سے بھی ورا لوح مبین نام سے ظاہر، ایک لوح محفوظ، ایک لوح محفوظ، ایک لوح مبین. نام سے آپ سمجھو، محفوظ مبین کھلا ہوا، اور لوح مبین پر مقربین کی نظریں ہوتی ہیں. نام دیکھو مبین، لوح مبین، لوح محفوظ. جب محبوب، اب پتہ نہیں محبوب کہاں، سدرا بھی عرش پر پہنچے آقا تو روح امی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، پھر عرش پر پہنچے، پھر عرش سے بھی اب کوئی کہیں. اب دیکھو کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین، ارے کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. تور کی بات کر رہے ہیں، تور کجا سپہر آسمان، سپہر تو کیا عرش اولا بھی دور رہا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کہاں گئے؟ کوہ طور. اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں اٹھائے گئے؟ چوتھے آسمان پر. طور پر کوئی چرخ پہ، یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی، بالا یہ دوست. امام کہتے ہیں یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. جہت سے ورا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفت شان تمہارے لیے. جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفت شان تمہارے لیے. وہ کنز نہاں، یہ نور فشاں، کنت کنزا مخفیا. اللہ فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق بنائی. کن کہا، کن فیکون، جس کو اردو میں کہتے ہیں فقاں. کن فقاں، ہو تو ہو جا تو ہو گیا.
اب کس کو کہا ہو؟ اللہ نے کہا کن، مصطفیٰ نور جناب امر کن. حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے. اب سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فقا. نور سب سے پہلے اللہ نے محبوب کے نور بنایا، پھر اس کے 4 حصے کیے، پھر ایک سے کچھ بنایا، تفصیل ہے اس کی، عرش ہے، کرسی ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر ایک بچہ، اس کے 4 حصے کیے، پھر 3 سے کچھ بنایا، پھر ایک بچہ، اس کے 4 حصے کیے. یہ ایک تفصیل ہے. اصل کیا؟ اصالت کل، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے. وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں. یہ ہر تن ہو تن جان جسم روح، یہ ہر تن ہو جان، یہ باغ جنا، یہ سارا سما تمہارے لیے. یہ ہر تن ہو جان، یہ باغ جنا، یہ سارا سما تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. لمبا مضمون ہے. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن کتنا بڑا، 50,000 سال کے برابر، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. قرآن پڑھو، قرآن میں واضح موجود ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے یہ وقت کتنا ہوگا پتہ ہے؟ فرض کی نماز میں جو رکعت میں جو لگتا ہے ٹائم اتنا، بلکہ قرآن کہتا ہے اس سے بھی کم. ایسے بھی ہوگا. لیکن جب مخلوق پریشان ہوگی، او ہو، اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں عافیت عطا فرمائے. آپ ذرا پڑھیں تو صحیح میدان محشر کے بارے میں، پتا پانی ہو جائے گا. اس وقت سورج کی پشت ہے، یہ سورج کی پشت ہے، اس وقت چہرہ ہوگا اور 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اب میل کے اندر بھی کہتے ہیں علماء کے معنی 2 ہیں. ایک تو میل مسافت والا، ایک میل سرما جس لگاتے ہیں سلائی، اس کو میل کہتے ہیں. چلو مسافت والا ہی میل مان لو. آج بھی سخت گرمیوں میں یہ ہزاروں سال کی راہ، سورج کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور زمین ایسی تپتی ہے کہ پاؤں رہ نہیں سکتا. اس دن تو زمین بھی تانبے کی ہوگی، اور پسینہ اتنا ہوگا، لکھا ہے کہ پسینہ جب آئے گا تو 70 گز زمین میں جذب ہوگا، اور جب جذب کرنے کی اس کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی نا تو پسینہ اوپر آنا شروع کرے گا. کسی کے پنڈلی تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک. وہ کافر تو ڈبکی لگا رہا ہوگا. ایسا دن 25,000 سال ایسے گزر جائیں گے. پھر لوگ جائیں گے کہاں؟ آدم علیہ السلام کے پاس، اور عرض کریں گے نا عرض نہیں، پہلے تو ہوگی ان کی نعت. پہلے ہوگی نعت خوانی. کیا ہوگی؟ جی ہاں سنو، میں بڑے وصف سے یہ باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے لوگ جائیں گے، ان کی نعتیں پڑھیں گے. اے آدم علیہ السلام، آپ تو ابو البشر، آپ تو صفی اللہ، آپ تو وہ انسان ہے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ تو جنت میں رہنے والے، آپ تو چنی، آپ تو چنا. یہ نعت نہیں،
یہ نعت نہیں، آپ کو تو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا، یہ شان بیان ہوگی. آپ کہیں گے اذهبوا الى غیری، بولے کہاں بھیج رہے ہیں ابا، کہاں بھیج رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، یہ پہلے رسول ہیں، ان کے پاس جاؤ. جب وہاں جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے اذهبوا، نعت خوانی ہوگی ان کی بھی، ان کی نعت پڑھی جائے گی. سمجھے نہیں بات کو؟ نعت کا دن ہے ہی، نعت کا دن، ہاں نعت کا دن ہے، حضور کی نعت کا دن ہے. فقط کتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ محبوب کہتے کسے ہیں. دیکھو جی، پھر ان کی تعریف ہوگی، ان کی نعت ہوگی، ان سے کہیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، بولے کہاں جائیں؟ بولے ابراہیم علیہ السلام. پھر اس طرح انبیاء بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے نا تو وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، بولے کہاں جائیں؟ بولا ادھر. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، تو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو حضور فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی کی، اور جس کے پاس تم گئے تھے نا بات کرنے کے لیے، میں وہ ہوں، میں بات کرتا ہوں رب سے. کہاں کہاں گھومتے رہے، ادھر ادھر کہیں بنی نہیں نا. میرے امام کہتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اس دل کے گلستان میں، اس دل کے باغ میں کچھ امیدیں ہیں، کچھ ارمان ہیں، کچھ آرزویں ہیں، کلیاں ہیں، ابھی کھلی نہیں ہیں. اس کو کھلنا ہے، اس کے لیے ہوا چاہیے اور کرم کی ہوا چاہیے. اور جب یہ ہوا آئے اور پھول کھلے تو پھر دن بھلے ہوں. آلہ کہتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. سنو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، آلو چھولے بیچنے والے کا نہیں. قرآن اور حدیث ساتھ چلتے ہیں. قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے کہ جہاں اولین اور آخرین سب تیری حمد و ستائش کرے. مقام محمود. امام کہتے ہیں جب مقام محمود پر حضور ہوں اور حضور سجدے میں ہوں، حضور اللہ کی ثنا کر رہے ہوں، اور ہم حضور کو دیکھ کر لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے. یہاں پر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی سید المکاشفین، شیخ اکبر، فتوحات مکیہ میں جو بات لکھتے ہیں، سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء
ہم جانتے ہیں نا تو یہی اسماء نہیں ہیں. اسماء اللہ تعالیٰ کے اتنے ہیں کہ علم کے ذریعے اس کا احاطہ ممکن نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدے میں مجھے یہ مشاہدہ کروایا گیا اور میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں نا اس میں سے 1664 اسماء ایسے ہیں جس کا علم صرف حضور کے لیے. اللہ کتنے 1664 اسماء ایسے ہیں جس کا علم صرف حضور کے لیے ہے. یہ حضور کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور یہ حدیث پاک کے مطابق حضور کو القاء فرمائے جائیں گے اور کہتے ہیں انہی اسماء سے حضور اللہ کی حمد بیان کریں گے. کہتے ہیں میں ایسی حمد کروں گا نہ جو کسی نے کی نہ کوئی کر سکے. آپ فرماتے ہیں ان اسماء سے اللہ کے محبوب اللہ کی حمد بیان کریں گے, ثنا بیان کریں گے. امام کہتے جب حضور کی اللہ کی حمد کر رہے ہوں, ثنا کر رہے ہوں تو منظر دیکھ کر لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. یہ چاند کو دیکھ رہا ہوں میں, یہاں سے نظر آ رہا ہے مجھے, بڑا پھیکا پھیکا سا ہے. عاشق بنو. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں بتاؤں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا. جب حضور بنفس نفیس ظاہری حیات میں موجود ہوتے تو چاند بھی چمکتا. تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا, تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. دیکھو ہر کوئی فدا ہے ہر کوئی فدا ہے دل دے, ہر کوئی فدا ہے دل دے کو دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار کا عالم کیا ہوگا, دیدار کا عالم کیا ہوگا. آقا جان علیہ السلام نے پوچھا, صحابہ سے پوچھا مفہوم حدیث, صحابہ بتاؤ عجب ایمان کس کا, عجب ایمان کس کا؟ عرض کی حضور انبیاء کا. انبیاء کا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہے ہی چنے ہوئے, وہ تو ہوتے ہی ہمیشہ مشاہدے. کہا پھر فرشتوں کا ہوگا, ان کا ایمان عجب کیسے ہے؟ وہ تسبیح لگے ہوئے. پھر آپ نے کہا میں مختصر کر رہا ہوں. پھر کس نے کہا کہ حضور ہمارا ایمان عجب, کہا تمہارا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو شب و روز میرے ساتھ بیٹھتے ہو, مجھے دیکھتے رہتے ہو, میری صحبت میں رہتے ہو, تمہارا ایمان عجب کیسے ہو سکتا ہے؟ عرض کی حضور پھر آپ بتائیے نا. بولا عجب ایمان ان کا ہوگا جو امت کے وہ آخری لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, لیکن جب میرا نام آئے گا تو جھوم جائیں گے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے, ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم
دے دنیا کی. مولا علی کی شان سبحان اللہ، کوئی انکار نہیں کرتا الحمدللہ. عثمان غنی کی شان سبحان اللہ، کوئی انکار نہیں کرتا. فاروق اعظم کی شان کوئی انکار نہیں کرتا سبحان اللہ. لیکن صدیق اکبر کی شان اللہ. آؤ میں آپ کو صدیق اکبر کے بارے میں ایک بات بتاؤں. ایک دن میرے آقا نے، ہمارے آقا نے، حضور جان عالم نے، وجہ تخلیق کائنات نے، سنیں بیٹا پہلے آواز سنیں. حضور علیہ السلام نے حسان بن ثابت سے فرمایا، اے حسان، تو نے میری بڑی نعتیں لکھی، تو نے میری بڑی نعتیں پڑھی، کبھی میرے یار کی منقبت لکھی؟ کبھی میرے صدیق کی منقبت لکھی؟ عرض کرتے ہیں حضور لکھی ہے. آقا کہتے ہیں سناؤ. یعنی کہ صدیق اکبر کی منقبت کی فرمائش حضور کر رہے ہیں. نور سلطان صدیقی سن. صدیق اکبر کی منقبت کی فرمائش حضور سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور حسان بن ثابت ان کی منقبت پڑھ رہے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ اس پر حضور اتنا خوش ہوئے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. اور حضور نے فرمایا سن حسان، ہوا کما قلتا، جیسا تو نے کہا میرا صدیق ویسا ہی ہے. اے اللہ، صدیق اکبر سبحان اللہ. چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. منبر پر کھڑے ہیں، جمعہ کا دن ہے، سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے. اچانک دشمنوں نے پینترا بدلا اور ایسا گھیرا کہ مسلمانوں پر اب شکست کے آثار نظر آنے لگے. فاروق اعظم ادھر ہی بیٹھے یا ساریہ الجبل. کون سا موبائل تھا، کون سا انٹرنیٹ تھا، کون سا وائرلیس تھا، کون سا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث، جب کوئی اللہ کا بندہ اس کا قرب حاصل کر لیتا، اللہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا. منبر پر کھڑے ہیں، جمعہ کا دن ہے، وہیں سے دیکھ رہے ہیں کہ یا ساریہ الجبل، اور ساریہ سن رہے ہیں. کمال کی بات یہ ہے، یا تو وہ سن رہا ہے جو قریب ہے، یا وہ سن رہا ہے جس کو سنایا جا رہا ہے، اور جو بیچ میں ہے نا، کیا بات ہے، نہیں سمجھے آپ یار، کیا بات. جو قریب ہے وہ سن رہا ہے، اور جس کو سنایا جا رہا ہے وہ سن رہا ہے، اور جو بیچ میں، اللہ ہمیں بیچ میں نہ رکھے، قریب والا کرے یا سنانے والا کرے یا سننے والا کرے. اور ہوا یہ کہ آپ نے آواز سنی اور پہاڑ کی اوٹ لی، اور پھر وہاں سے جو حملہ کیا، اور یہ جو ہماری اسلامی فوجیں تھیں ایسا حملہ کیا کہ فتح نصیب ہوئی. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دے کے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک شریف بیان ہوا ہے نا حدیثوں میں، اس کے راوی جتنے بھی ہیں نا، اس میں کوئی بھی سینئر نہیں ہے.
سینئر کوئی نہیں اس میں. وہ نوجوان اس وقت نوجوان تھے، ورنہ سینئر کے اندر یہ تاب ہی نہیں تھی کہ کبھی حضور کو یوں آنکھ اٹھا کے دیکھے. کبھی ہمت نہیں پڑتی کہ حضور کو یوں نظر بھر کے دیکھے. بس وہ تو وہی مقام تھا غار ثور میں. 3 دن 3 راتیں ایسی توجہ کہ صدیق دیکھے تو حضور کو، حضور دیکھے تو صدیق کو. اور یہ وہی توجہ تھی نا، صدیق اکبر ہو گئے. سارا معاملہ توجہ کا. ہائے ہائے چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا، تو قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. کبھی کبھی کوئی ملتا ہے نا، بتاتا ہے مجھے کہ ہم کو زیارت ہوئی، ہم کو حضور کی زیارت ہوئی، لیکن ایسے ہوئی کہ بس نظر قدموں پر ہے، اور قدموں کی مبارک ایڑیوں سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ آنکھ اٹھ نہیں رہی. آنکھ نہیں اٹھ رہی. تو جب تلووں کا یہ حال ہے تو قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے روشن ایڑی ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے، تو رخسار کا کیا ہوگا، رخسار کا کیا ہوگا. کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب شمع رسالت روشن ہو، کیوں کر نہ جلے پروانہ دل. جب شمع رسالت روشن ہو، کیوں کر نہ جلے پروانہ دل. اور جب رشک مسیح آ جائے، جب آ جائے تو بیمار سرے والی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. جب رشک مسیح آ جائے تو بیمار کا کیا ہوگا، بیمار کا کیا ہوگا. جب ہر کوئی فدا ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا. دو شعر آپ کے لیے. نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت سنو. جلوائے موئے محاسن، چہرائے انور کے گرد، واللیل کی زلفیں، والضحا کا چہرہ. زلفیں روشن رخ روشن پہ آتی، کہتے ہیں جلوائے موئے محاسن، جلوائے موئے محاسن، چہرائے انور کے گرد آبنوسی رحل پر رکھا ہے قرآن جوان. آبنوسی، آبنوسی کہتے ہیں سیاہ کو، سیاہ رحل، سیاہ رحل قرآن رکھا ہے. سمجھ میں آئی؟ جلوائے موئے محاسن، چہرائے انور کے گرد، آئے ہائے آبنوسی رحل پر رکھا ہے قرآن جمال. حافظ کون ہے یہاں؟ جی حافظ نصیر تو ہے، ہر جگہ ہوتا ہی ہے.
اے نصیر حافظ ہو نا؟ اور بھی حافظ، یہ میرا بچہ بھی حافظ ہے، اور بھی حافظ ہیں، وہ حافظ نور سلطان، یہ حافظ، سبحان اللہ۔ اے بھائیو حافظ آپ نے حفظ کیسے کیا؟ کیسے پڑھا؟ ناظرہ، او ہو بتاؤ نا، ناظرہ پڑھ کے حفظ کیا نا؟ اتنا پڑھا، ناظرہ دیکھ کر حافظ صاحب بیٹھے ہیں، حافظ صاحب دیکھ کر ناظرہ پڑھ کے حفظ ہو گیا۔ کیا بات، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا۔ ناظرہ سنیے گا، ناظرہ پڑھ کے حفظ ہو گیا، ہے جی؟ سنو، جلوائے موئے محسن چہرائے انور کے گرد آب نوسی رحل پر رکھا ہے قرآن جمال، اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب، اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب کے حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ کے قرآن جمال، ہر کوئی فدا ہے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی مدت تک وہ دید مصحف عارض نصیب کہ حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ کے قرآن جمال، ہر کوئی فدا ہے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سنتے عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، سنتے ہیں، شاعر نے سنا اس لیے سنتے ہیں، جس نے دیکھا وہ کہتے ہیں لا ریب ہے، لا ریب عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ توجہ، لا ریب عرب کے ذروں پر، کس پر؟ ذروں پہ کیا ہوتی ہے؟ بارش، کس چیز کی؟ انوار کی، کس پر؟ ذروں پر، ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ تو اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا، گلزار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت قرآن پڑھا، تفاسیر پڑھی، اور ایسی نہیں پڑھی جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہاں، اعلیٰ حضرت کا پڑھنا اور ہمارا پڑھنا ایک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حدیثیں پڑھی، اعلیٰ حضرت نے فقہ پڑھا، منطق، فلسفہ، علم کلام، پتہ نہیں کیا کیا، اتنا مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ
خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے مقصود یہ ہے نعت سنو نعت سنو کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کی تابش 70 پردوں میں تشریف لائے حضور 70 کتنے 70 پردوں میں ایک مرتبہ حضور نے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور نے ایک پردہ ہٹایا ایک پردہ ہٹا دیا کیا ہوا آپ تجلیوں کی تاب نہ لا سکیں اور بے ہوش ہو گئیں کسے ہے دیدے جمال رخ حضور کی تاب وہ پورے جلوے کہاں اشکار کرتے ہیں وہ پورے جلوے کہاں اشکار کرتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو تے میں مکدی گل مکا دیواں میں مکدی گل مکا دیواں کہ ساڈا دین بھی تو ایمان بھی تو ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان تمہیں نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول کیا بات ہے تمہیں تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے ارے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان عشق کی بات عاشقوں سے سنو میرے حضور مفتی آدم ہند میرے دادا مرشد فرماتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں ابھی ان ہے ابھی ان ہے آپ ابھی آپ اور تیرا اور تو نہیں ابھی ان غیب کی بات سنو غیب کی بات ابھی ہے غیب میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں اور دل و جانوں ان پر نثارہ کروں میں اب کرم ہوا تو تیری کفش پایوں سوارا کروں اب اجازت مل گئی حاضری ہو گئی
پہلے حاضر نہیں، غیب میں، غیبت میں تھی، کیا بات ہے؟ ان کا اور کرم ہوا تو تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، تیرے نام پر، اب تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارا کروں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، جانے جانے اللہ جانے جانے ایمان، جانے جانے ایمان، جانے جانے۔ ایک مرتبہ میرے آقا، ہمارے آقا صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام سے میرے آقا نے منکر نکیر کا حلیہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اوہو، منکر نکیر کا حلیہ، بڑی خطرناک صورتیں، لمبے لمبے بال، سیاہ رنگ، لمبے لمبے دانت، بڑی بڑی دیگ جتنی آنکھیں، نیلی آنکھیں، شعلہ برساتی ہوئی آنکھیں، لمبے لمبے ناخن، اوئے ہوئے بندہ تصور کر کے ہی پتا پانی، اندھیرا، سب چلے گئے، عزیز بھی نہیں، احباب بھی نہیں، کوئی ہوا نہیں، کوئی روشنی نہیں، بندہ اکیلا، پر کٹے، تنگ قفس اور بلبل نو گرفتار ہے، کیا ہونا ہے؟ اب کیا ہوا؟ ایسے فرشتے آئیں گے، حضور بتا رہے ہیں تو سب صحابہ سن رہے ہیں، میرے فاروق اعظم بھی سن رہے تھے۔ فاروق اعظم عرض کرتے حضور یہ جو منکر نکیر آئیں گے خطرناک صورتوں والے، ایسے میں یہ کام کرے گی؟ عقل کام کرے گی؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عمر کام کرے گی، یہ کام کرے گی۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت حضور اگر یہ کام کرے گی نا تو ان کو بھی دیکھ لیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر یہ کام کرے گی تو انہیں بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ، جن کی کام کرتی ہے نا، جن کی کام، وہ کہتا ہے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، جانے جانے ایمان ہے، جانے جانے ایمان ہے، جانے جانے ایمان ہے، جانے تیرے تو بس اے تناغی سے بری، ہائے ہائے ہائے، کیا کہہ گئے حالات۔ کہتے ہیں کہ حضور آپ کا اوصاف تو ایسے اوصاف ہیں جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے، یعنی آپ کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے، اگر اوصاف ختم ہو جائے تو یہ بھی عیب ہے، تعریف کرتے کرتے بندہ کہے بس تو یہ عیب ہے، کسی کے بس کا ختم ہو جانا عیب ہے، اور ہمارے حضور بے عیب ہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، تو حضور تو بے عیب ہے۔ امام کہتے ہیں جب بات یہ ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہے بری، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیرانگی کس بات میں ہے، کیا کیا کہوں تجھے، اور اس بات میں قطعی حیرانگی نہیں کہ کیا نہ کہوں تجھے۔ کچھ سمجھ میں ہے؟ اس بات میں حیرانگی نہیں کہ کیا نہ کہوں، حیرانگی ہے ہی اسی میں
کہ کیا بس وہ نہیں کہ نا جو یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے لیے کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کہتے ہیں نا معاذ اللہ، بس یہ نہ کہنا، بس یہ نہ کہنا، باقی حضور کی تعریف میں جو کہہ سکتے ہو کہہ جاؤ، جو کہنا کہہ دو، تم تھک جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، محبوب کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے، خدا کی سلطنت کا، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، دولہا سے بزم کی رونق ہوتی ہے، ہم کو جاننے کا اتفاق ہوتا ہے نا محفلوں میں، جہاں دولہا آتا ہے تو ساری پبلک ہے دولہا آتا ہے، اب جناب کھانا بھی ملے گا، اب جناب مان بھی ملے گا، دولہا آ گیا، سبحان اللہ، پیسے بیٹھے ہوں گے، سب باتیں کر رہے ہوں گے، یہ ہوں گے وہ، جیسے دولہا آ گیا، ہاں دولہا آ گیا، دولہا بزم کی رونق ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ میدان محشر عاشقو، عید کا دن ہے، کس کے لیے؟ عاشقوں، کس کے لیے؟ ہاں عید کا دن، کیا دن ہے؟ امام کہتے ہیں آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ ابرو پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، ارے کہیں تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ، ابھی کمرے میں بات ہو رہی تھی کسی سے، کہتے ہیں جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ صوفی ہو جاتا ہے، وہ عارف ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جسے حضور کی تھوڑی جی معرفت ہونی چاہیے حضور کی تو وہ چپ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ چپ کر میرے علی، احتجاج نہیں بولنا چاہیے، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، ہاں جی خاموشی بھی زبان ہوتی ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، تو اشاروں کی زبان خوب سمجھتا ہوگا، تو نگاہوں کی زبان خوب سمجھتا ہوگا، تیری جانب تو اٹھا کرتی ہیں اکثر آنکھیں، یہ خاموشی بھی زبان ہوتی ہے نا، کبھی کبھی بندہ خاموش رہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، آئے ہائے کمال ہوا، کمال عادت نے کمال کر دیا نا، امام چپ بھی ہو رہے ہیں تو یہ کہہ کر کیا کہوں تجھے، یہ نہیں کہا چپ بس ختم، یہ نہیں کہا چپ بھی ہو رہے ہیں تو کیا کہہ کے کیا کہوں تجھے، پھر
ذوق نے کہا، اندر سے ایک بات نکلی کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، سبحان اللہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. میں نے کہا درود پڑھو تو آپ کھڑے ہو گئے. اس میں نے کب کہا کھڑے ہو جاؤ؟ میں نے کہا کھڑے ہو، جب میں ہوتا ہوں نا بیٹھ جاؤ. ابھی بڑھو. دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، وقت بہت کم ہے، نماز بھی سب نے پڑھنی ہے. الحمدللہ وضو تازہ ہے، وضو کر کے بیٹھیں. اور کئی ایسے ہوں گے جن کے وضو نہیں ہوں گے، ان کو وضو بھی کرنا ہے، ان کو نماز بھی پڑھنی ہے. اور انشاءاللہ نماز کسی کی نہیں جانی چاہیے. انشاءاللہ. اور حضور کے ذکر کی وجہ سے نماز کبھی نہیں جاتی. بات رکھنا، یاد رکھنا انشاءاللہ. جو نمازی ہوتا ہے نا، جو نمازی ہوتا ہے نا، وہ چاہے رات جاگ لے نماز پڑھتا. نماز حضور کے ذکر کی وجہ سے نہیں جاتی. یہ بات یاد رکھیے. کبھی ہو ہی سکتا کہ حضور کے ذکر کی وجہ سے نماز جائے نہ، میں نہیں مانتا اس بات. بلکہ حضور کے ذکر کے صدقے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھ لیتے. آج کوئی نہیں جائے گا یہاں سے بغیر نماز پڑھے انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے اس علاقے میں، مسجد میں، پھر جائیں گے. ٹھیک ہے؟ وقت بہت کم ہے. میرے بھائیوں نے مجھے فرمائش ہے کہ یہ بھی پڑھو وہ پڑھو، لیکن چونکہ فرض آ گیا، فرض جب آ جائے نا تو پھر وہاں بندہ رک جاتا ہے. تو میں پڑھ رہا ہوں وہ کلام کہ اس وقت گھڑیاں ہیں. ہاں ہاں مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر. مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر. اے خلد کی بہارو سرکار آ گئے ہیں. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سرکار آ گئے. دنیا دو جہاں دے سردار آ گئے. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. اللہ نے بڑے نعمتیں دی، بڑی احسان کی. اللہ نے بڑی نعمتیں دی، لیکن کبھی احسان نہیں جتایا کہ احسان ہے، یہ میرا احسان ہے. نہ، جب بھائی نا باری محبوب کی، جب دیا نا محبوب تو لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں میں سے رسول دیا. تو آج وہ ہستی آئیں کہ جن کے صدقے میں کائنات کا وجود ہے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد. حضور دی بیٹھن رشتے آپ دا رخسار آ گئے. بیٹھن رشتے آپ دا رخسار آ گئے. سرکار کی آمد مرحبا، کردار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، دلور کی آمد مرحبا، جلال کی آمد مرحبا،
خوشیاں حویلا آ گیا ہم دور ہو گئے دکھیاں دلاں دے چین دے قرار آ گئے دکھیاں دلاں دے چین دے قرار آ گئے مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے گناہ گاراں دی سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گاراں دی سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی بخشش دلاور امت دے غمخوار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے پر لو کرم نال چھوڑیا ہے پر لو کرم نال چھوڑیا ہے پر لو منگتے پر لو کرم نال چھوڑیا ہے پر لو کرم نال چھوڑیا ہے پر لو کرم نال چھوڑیا پر لو کرم نال چھوڑیا ہے 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 پر لو کرم نال چھوڑیا پر لو کرم نال چھوڑیا آ جا اگتے پر لو کرم نال چھوڑیا ہے 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 پر لو کرم نال چھوڑیا 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 کرم نال چھوڑیا لوٹ کی کھڑی گئے چلو آمنہ کے گھر پر مانود کی کھڑی گئے چلو آمنہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں کرم نال چھوڑیا آ جاؤ منگتے بھر لو کرم نال چھوڑیا ہے بھر لو کرم نال چھوڑیا ہے بھر لو
دیو رحمت لٹاون مالکو مختار آ گئے رحمت لٹاون مالکو مختار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أنت شمس أنت نور بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الصافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم یا نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك إنك أنت السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ما مننت به علينا فأتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته فلا تهتكه وما علمته فاغفره اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدنا سهل لنا إشكالنا أدركني سريعا بعزة الله يا رسول الله يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني سريعا بعزة الله يا رسول الله يا رسول الله بكار خيش حيرانم أغثني يا رسول الله پریشانم أغثني يا رسول الله اگر رانی وگر خانی غلامم أنت سلطانی دیگر چیزیں نمیدانم أغثني يا رسول الله رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شاہ بحر عزی خانم أغثني يا رسول الله یا اللہ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری محفل کو قبول کر لے
یا اللہ ہم سے پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں، انتظام میں، احترام میں یا اللہ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی سے معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے محبوب کی ثنا خوانی کا حق تیری قسم ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نعت خوانیوں کو یا اللہ شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اور بانی محفل پر اپنا خاص کرم فرما، تمام شرائع کے محفل پہ کرم فرما، تمام کا شمار ہمیشہ کے لیے بخشوں میں کر دے، ہماری دائمی بخشش کر دے، ہماری خطاؤں کو نہ صرف معاف کر بلکہ اپنے کرم سے تمام خطاؤں کو یا اللہ نیکیوں سے بدل دے۔ یا اللہ ہمیں تندرستی والی اور عافیت والی عمر درازی عمر نصیب فرما۔ یا اللہ مخلوق میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہر ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ ہمیں محفوظ کر، بیماریاں نہ ہوں رب کریم، موذی امراض سے بچیں میرے پروردگار، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر، ہمارے بچوں کو یا اللہ اچھا مستقبل دے اور ان کی خوشیاں ہمیں دکھا، ہماری بچیوں کے مقدروں کو اچھا کر، جن گھروں میں بچیاں جوان ہیں اللہ ان کے نیک و سارے رشتے نصیب کروا، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے، مقروض کے قرض ادا ہو جائیں۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت کر، میرے مولا پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہمارے پاک افواج کے جوانوں کی حفاظت کر۔ یا اللہ ان کا روب، ان کا دبدبا دشمنوں کے سینے میں داخل کر۔ یا اللہ جو ناپاک عزائم لیے یہ منصوبہ بندیاں کرنے ہیں، اے خفیہ تدبیر کرنے والے تیری تدبیر سب سے اعلیٰ، اے اللہ ان کی تدبیروں کو الٹا کر دے۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کو آنچ نہ آئے، یا اللہ اس کے چپے چپے کی بچے بچے کی حفاظت کر، جہاں مسلمان آباد مسلمانوں کی جان مال آل اولاد علم عمل عزت آبرو کی تو حفاظت کر۔ یا اللہ تو نے عزتیں دی ہیں، تو نے اولادیں دی ہیں، تو نے نام دیا ہے، تو نے عظمتیں دی ہیں، اللہ اس کو دوام عطا فرما، ہمیشگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مشہور ہی نہ کر بلکہ معزز بھی کر دے رب کریم۔ یا رب کریم جملہ جائز مرادیں پوری کر، جو مانگا وہ بھی دے، جو نہ مانگ سکے تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے والا بنا۔ یا رب کریم پروردگار عالم بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، رمضان مدینہ نصیب فرما، ہم تمام کو خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، ہم تمام کو خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ اے اللہ ہم تمام کو خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ زہ نصیب رب کریم گنبد خضرا کے سائے تلے افطاریاں نصیب فرما، طواف خانہ کعبہ کے دوران، سعی کے دوران، مستجار پر، مقام ابراہیم پر، ملتزم پر، یا اللہ ہمیں ایسی جگہ افطاریاں نصیب فرما۔ اے اللہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں دربار کی حاضری نصیب فرما۔ سبحانک اللہم، پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حدیث پاک کی روشنی میں جو محفل کے اختتام پر یا مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لے تو محفل میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ اس دعا کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ احباب تشریف فرما رہے ہیں، قرآن اندازی ہوگی اور ہم جلدی جلدی اس مرحلے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم فجر کی نماز یہاں با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہر سال یہاں پر با جماعت فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس سال بھی یہیں فجر کی نماز ہوگی، قرآن اندازی ہوگی، 5 عمرے کے پیکج دیے جائیں گے، 5 عمرے کے پیکج دیے جائیں گے اور اس کی قرآن اندازی ہوگی۔